جی ون آف دا پائنیئرز آف ٹاک شوز ہیں آپ. تو اب آپ کی لائف نارمل ہوگی میر صاحب؟ اب آپ کیونکہ آپ پہلے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اسامہ بن لادن سے بھی اور بڑے ملیٹنٹس ہر جگہ پہ آپ کی ایکسس تھی, اب آپ کی نارمل لائف ہو گئی ہے یا اب آپ ریسٹرکٹ ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان میں کسی بھی عام پاکستانی کی لائف بھی نارمل نہیں ہے, اور میں تو عام پاکستانیوں کی نسبت ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ اسیسینیشن اٹیمپٹ میں سروائیو کر چکا ہوں, تو میری لائف بالکل بھی نارمل نہیں ہے. اور بلکہ میرے لیے تو اسلام آباد میں رہنا بھی کافی مشکل اور خطرناک ہے. اینڈ آئی ایم اسٹل انڈر لاٹ آف پریشر فرام مائی فیملی اینڈ فرینڈس ٹو لیو پاکستان. لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں رہ کر ہی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو انجام دوں. تو میری کوشش ہے کہ میں پاکستان نہ چھوڑوں, لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ ابھی تک نہ میرے لیے فیوریبل ہیں, نہ ہی بہت سے دیگر صحافیوں کے لیے فیوریبل ہیں, جو کہ آئے دن کہیں نہ کہیں مارے جاتے ہیں اور ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے. ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار جرنلسٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میڈیا کے لیے دنیا کے 3 خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. لیکن آپ کیپٹل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیے فیوریبل نہیں ہے. ڈو یو ریسیو اینی تھریٹ یا کیا وجہ کوئی ابھی, کیونکہ آپ کو 2 اسیسینیشن رانا مارکیٹ گاڑی کے نیچے جب وہ لگایا گیا تھا آپ کے, اور دوسرا تو یہ, تو اس کے بعد بھی کوئی تھریٹ آئی ہے آپ کو؟ ایک نہیں کئی آئی ہیں, اور دونوں طرف سے آتی ہیں, اسٹیٹ ایکٹرز بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھریٹ آتی ہے تو کافی اس پہ شور مچا کے دیکھ لیا, شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں اپنے ان صحافی ساتھیوں کے ساتھ جو مجھ سے زیادہ تھریٹ کا شکار ہیں. تو اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں سروائیو کرنے کی, تو میں بھی کوشش کروں. میرے لیے بہت آسان تھا, مجھے بہت آفرز تھیں, بہت سے کم از کم 4 مغربی ممالک نے مجھے پولیٹیکل اسائلم آفر کیا تھا. مجھے بہت سی جو عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں. مجھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پبلشنگ کمپنی جو ہے اس نے کہا کہ آپ صرف اپنی کہانی لکھیں کہ آپ کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کے پیچھے کیا کہانی تھی, اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ کی کتاب ملالہ یوسفزئی کی کتاب سے زیادہ بکے گی, بڑی ہٹ ہوگی. مجھے بہت بڑی اماؤنٹ ایڈوانس کے طور پہ آفر بھی کی گئی. لیکن میں نے یہ سوچا, to write your story for them. ہاں, لیکن میں نے یہ سوچا کہ ابھی یہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے اور باہر بیٹھ کر ایک کتاب لکھوں اور بہت سے پیسے کما کے وہیں پہ اپنا گھر بنا کے اور پھر وہیں کا ہو کے رہ جاؤں. تو پاکستان مجھے واپس آنا چاہیے, کیونکہ میں اپنے علاج کے لیے لندن گیا تھا. تو وہاں پر جب مجھے وہ کانٹریکٹ آفر ہوا کتاب کے لیے اور یہ کہا گیا کہ یہ ملالہ یوسفزئی کی کتاب سے بڑی ہٹ ہوگی, اس کو تو 1 گولی لگی, آپ کو 6 گولیاں لگیں, تو سوچا میں نے اس پہ. لیکن پھر کافی سوچ بچار کے بعد, اور خاص طور پہ جو میرا بیٹا ہے اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ نہیں, آپ کو پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے. تو پھر میں پاکستان واپس آ گیا. لیکن حالات فیوریبل نہیں ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ ویری ڈس اپوائنٹڈ. کوشش کر رہے ہیں کہ تمام تر پریشرز کے باوجود پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی خدمت کر کے اپنی باقی زندگی گزاریں. ڈو یو انٹینڈ ٹو رائٹ اے بک ایون ان پاکستان؟ پیسوں کے لیے تو آپ نے ٹھکرا دیا کہ بک نہیں لکھیں گے, لیکن یہاں کیونکہ 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں آپ کے اوپر جو بڑی ہمیں یاد, اور پتہ نہیں تھریٹس ہوں گی آپ کو, تو آپ پلان کرتے ہیں فیوچر میں کچھ اس طرح کا لکھنے کا, ناٹ فار دا سیک آف منی, فار دا سیک آف انفارمیشن؟ ہاں بالکل, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک تاریخ کا قرض ہے اور آپ کو کتاب ضرور لکھنی چاہیے. لیکن میں صرف اپنے بارے میں کتاب لکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اس لیے کہ 2006 سے لے کے اور اب 2015 تک میرے بہت سے صحافی دوست, میرے کولیگز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو میرے پاس آئے, انہوں نے میرے سے مشورہ طلب کیا کہ ہم یہ پروفیشن چھوڑ دیں, ہم پاکستان چھوڑ دیں, اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں, آپ پروفیشن نہیں چھوڑیں, آپ پاکستان نہیں چھوڑیں, انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, صحافی برادری آپ کے ساتھ ہے. ان کی جانیں گئیں, لیکن ان کو قتل کر دیا گیا, ان کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. تو اس لیے میں گلٹی کانشیس بھی ہوں, میں اپنے آپ کبھی کبھی احساس جرم کا شکار بھی ہو جاتا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں جب مجھے تھریٹ بہت بڑھتا ہے
تو میری فیملی اور دوست کہتے ہیں پاکستان چھوڑ دو، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے ان دوستوں کے چہرے گھومنے لگتے ہیں جن کو میں نے کہا تھا پاکستان نہ چھوڑو اور وہ مارے گئے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میں نے پاکستان چھوڑ دیا تو شاید میں ان کے ساتھ دھوکہ کروں گا. لیکن میرے ایسے کولیگز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ آپ ہم سب کے لیے پاکستان سے باہر بیٹھ کر آواز بلند کریں، پاکستان سے باہر بیٹھ کر آپ زیادہ مؤثر انداز میں ہمارے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. لیکن میں نے ابھی تک ضد لگائی ہوئی ہے کہ میں پاکستان میں رہوں گا. کسی خانے میں یہ کنسیڈریشن ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ایک جب پانی سر سے اوپر گزرنا شروع ہو جائے اور آپ کو ایسے لگے کہ اب میرے لیے سانس لینا مشکل ہے، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری فیملی جو ہے اس کی بھی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر یقیناً میں کوئی ایسا سٹیپ لے سکتا ہوں. لیکن ابھی تک میں نے کوشش پوری کی ہے. تو یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ابھی تک اپنی ایک ضد لگائی ہوئی ہے. اب دیکھتا ہوں کہ کون میری ضد کو توڑ کے مجھے پاکستان سے بھگاتا ہے. لیکن اگر میں چلا بھی گیا کچھ عرصے کے لیے تو جاؤں گا واپس آنے کے لیے. کچھ عرصے والی آپشن ہو بھی سکتی ہے. سر آپ نے ذکر کیا 6 گولیاں آپ کو لگیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیور ہو گیا سارا کچھ یا فزیکلی مطلب اس کو؟ میں اپنے زخموں کی نمائش پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن 2 گولیاں ابھی تک میرے جسم میں موجود ہیں، اور جب ابھی موسم بدلتا ہے تو مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے. آئی ایم اسٹل گوئنگ تھرو فزیوتھیراپی، اور ابھی بھی جو ہے وہ درد اور تکلیف کے ساتھ میرا تعلق ختم نہیں ہوا. لیکن جو 2 گولیاں کیوں رہ گئی باڈی کے اندر، وہ نکالی نہیں گئی یا نکالی جائیں گی؟ اصل میں وہ گولیاں جو ہیں وہ کافی ڈیپ انسائیڈ ہیں. ایک تو میرے جو بالکل یہ پیٹ کے اندر بلیڈر کے بالکل پاس ہے، تو وہ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ 6 انچ اندر ہے، اور اگر اس کو نکالنے کے لیے ہم نے آپ کا آپریشن کیا تو آپ کے جسم کے کچھ جو نازک وینز ہیں، کچھ جو رگیں ہیں، وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کو اندر رہنے دیں. دوسری گولی جو ہے وہ اس طرف یہ میری تھائی کی ہڈی میں پوست ہے، تو وہ اس لیے اس کو انہوں نے نہیں نکالا. وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. اور یہ جو کندھے پہ گولی لگی تھی، اس گولی سے بھی میری کچھ جو ہے نا نروز متاثر ہوئی ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، میں دیکھتا ہوں جب وہ رشید گڈیل صاحب کو کہ ان کو بھی اتنی گولیاں لگیں جتنی مجھے لگی تھی، تو ان کو بھی اللہ نے بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا. کچھ لوگ 1-2 گولیاں لگنے سے ہی تو آپ یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ باڈیز کے اندر گولیاں ہونے کے باوجود آپ صحافت کے ساتھ جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. ہاں، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ شاید I am the only journalist in the world who is still doing journalism with 2 bullets inside my body. Having 2 bullets in the body. تو میں 2 گولیاں جسم میں ساتھ لیے پھر رہا ہوں. اور میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتا، آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا. میں اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش نہیں کرنا چاہتا. یہ فیکٹ، حقیقت کو تو آپ خود جرنلسٹ ہیں، حقیقت لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ایک اور جرنلسٹ بھی ہے، اس کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے، اس کے جسم میں بھی ایک گولی موجود ہے، لیکن اس نے پروفیشن چھوڑ دیا ہے، اور وہ اسلام آباد کی سبزی منڈی میں اب ایک ریڈی لگاتا ہے. تو مثال موجود ہے، لیکن اس نے جرنلزم چھوڑ دی. لیکن یہ بڑی ایک ایگزامپل ہے، پریسیڈنٹ ہے لوگوں کے لیے. میر، آسما شیرازی، there are few names، یہ تو لکھے ہوتے تھے کہ انہوں نے آگے لیڈ کرنا اور آگے ہونا ہے، اور بہت سے ہیں. حامد میر وہاں ضرور ہوتا تھا، میں نے ہمیشہ دیکھا، رپورٹنگ بھی کی. جب حامد میر کے ساتھ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، وہ ڈس اپوائنٹ ہوا کیونکہ ڈویژن ہو گئی تھی جرنلسٹ کے اندر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کے بارے میں کنٹروورسیز آ گئیں. سو آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے یا آپ کا کیا رسپانس تھا دیکھ کے یہ سب؟ میں بالکل بھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھا، بلکہ مجھے خوشی تھی کہ میرے پہ حملے کے بعد میڈیا میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صحافی کون ہے اور اسکائی لیب اینکرز کون ہیں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے ہر تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو ہوتا ہے، تو اگر مجھ پر حملہ نہ ہوتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ پاکستان کے عام لوگ، جن میں غریبوں کی بڑی اکثریت ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں آغا خان ہاسپٹل کراچی میں جب زیر علاج تھا تو مجھے میرے ساتھی بتایا کرتے تھے کہ باہر جو آغا خان ہاسپٹل کا لان ہے، وہاں پر اندرون سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلح بچھائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب مجھے ہوش آیا، 4-5 دن کی بات ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں
کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو موسم جو ہے وہ کافی گرمی ہے تو ان کو کہیں وہ چلے جائیں. تو انہوں نے جا کے جب پتہ کیا تو کوئی جو ہے وہ دادو سندھ سے آیا تھا, کوئی لاڑکانہ سے آیا تھا, کوئی تربت سے, کوئی گوادر سے. ان کی دعاؤں کی وجہ سے ایک عورت تھی, غریب عورت تھی, وہ خران سے آئی تھی, بلوچستان کا ایک دور دراز علاقہ ہے. تو اس نے 5 روپے کا امام زامن مجھے بھیجا. 5 روپے کا, اس عورت کی اتنی ہی مالی حیثیت تھی, تو 5 روپے کا اس نے امام زامن بھی مجھے بھیجا. تو اور جو ورکنگ جرنلسٹ تھے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مالکان جو ہیں وہ کسی دباؤ کی وجہ سے وہ آپس میں تقسیم تھے, لیکن مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے دونوں گروپ جو ہیں انہوں نے میرے لیے آواز بلند کی, اور پاکستان کے تقریباً ہر پریس کلب نے میرے لیے مظاہرہ کیا. تھا کہ یونینیمسلی سب کو ہونا چاہیے تھا, جیسے آپ لیڈ کر رہے ہوتے کبھی بھی نہیں ہوتا نا, کبھی بھی یونینیمسلی نہیں ہوتا. جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو جو ظالم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے اتحادی تلاش کر لیتا ہے یا کچھ لوگوں کو خرید کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تو اگر جو پیغمبر ہیں اور بڑے بڑے صوفی اور بزرگ ہیں, اگر ان کو بھی پتھر پڑے اور ان کے بھی دشمن اس دنیا میں موجود تھے, تو میں تو ایک چھوٹا سا ایک گناہگار انسان ہوں, اور مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ میرے خلاف وہ لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کو آج پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, اور ان پر اس حکومت نے بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ میری تصویریں نظر آتش کر رہے تھے جن کو پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور پوری دنیا کے سامنے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے. تو اس لیے میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے فخر ہے کہ پاکستان کے جو کارکن صحافی ہیں, ورکنگ جرنلسٹ, ان کی اکثریت میرے ساتھ کھڑی تھی کیونکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ آپ ہمیشہ لیڈ کرتے رہے. بلکہ اچھا سر, جس طرح آپ نے کہا دعائیں مانگی لوگوں نے آ کے وہاں پہ آپ کے لیے, لیکن دوسری سائیڈ پہ ایسے ایسے الفاظ بھی کہے گئے آپ کے بارے میں, غدار تک کا لفظ استعمال کیا گیا. تو میں یہ جاننا چاہوں کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا ایک وکٹم ہونے کے بعد, تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوتی, یا آپ کے پاس رسپانس پہنچتا تھا ہاسپٹل میں؟ نہیں, مجھے ہاسپٹل میں تو خیر ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا, نہیں بتاتے تھے, لیکن مجھے بعد میں پتہ چل گیا تھا. تو جب مجھے بتایا گیا کہ ایک بہت بڑے اینکر جو کہ اب جیو میں آ چکے ہیں اور وہ جیو میں پروگرام کرتے ہیں, تو جب مجھے بتایا گیا کہ جس دن آپ پر حملہ ہوا تو اس کے فوراً بعد اس دن ان کے شو کا دن بھی نہیں تھا, تو انہوں نے اسپیشلی اپنے ٹی وی چینل پر وقت لے کر اور میرے خلاف پروگرام کیا, اور اس کے بعد مختلف جو اینکرز ہیں انہوں نے مجھے غدار کہنا شروع کیا. تو میرے چہرے پر صرف ایک مسکراہٹ آئی, اور میں نے سوچا کہ اگر جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو امریکی اور انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا تو میری کیا اوقات ہے. تو اس ملک میں لوگوں نے فاطمہ جناح کو بھی انڈین ایجنٹ کہا, تو حامد میر کو بھی اگر کہتے ہیں تو یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس بندے نے بھی پاکستان کے ساتھ محبت کیا ہے, پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے, اس کو غدار کہا گیا, لیکن جو اصل غدار ہیں ان کو کبھی اس ملک میں سزا نہیں ملی. اس پہ میں نے ضرور ڈسکشن کرنی ہے آپ سے. تو جو آپ کے ساتھ آ کے اب ٹاک شو آپ کریں, خود اسی آرگنائزیشن کا حصہ بن گئے ہیں, تو اب ملتے ہیں تو کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ بھائی؟ نہیں, میں کبھی کمپلینٹس نہیں کرتا, اور یہ تو وہی بات ہے نا کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹنا جو ہے, تو لوگ تھوک کے چاٹتے ہیں, میں نے تو نہیں کبھی چاٹا.